هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 44 پر یہاں سے ہے. آم. بازاروں میں کئی قسم کے اچار بنتے ہیں، تم نے بھی کھائے ہوں گے. سب اچاروں میں آم کا اچار لذیذ ہوتا ہے، لوگ مزے سے کھاتے ہیں. یہ آم کے درخت کے کچے پھلوں کا بنتا ہے. خداوند تعالیٰ نے اس درخت کو بھی آدمی کے واسطے ایک عجیب نعمت بنایا ہے. اس کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے. چھاؤں مطلب چھایا، سایہ. گرمی میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے. لکڑی مضبوط ہے، اس سے کتنی ہی کام کی چیزیں بنتی ہیں. مگر یہ درخت لکڑی اور چھاؤں کے سبب اتنا مشہور نہیں ہے جتنا پھل کے سبب ہے. وہ کچا ہو تو بھی بیکار نہیں. پکا آم بہت لذیذ ہوتا ہے، اسے تراش کر کھاتے ہیں. تراش کا مطلب کاٹ کر. پلپلا کر کے چوستے ہیں. کچی کیری ہو، کچی کیری مطلب چھوٹا چھوٹا آم، تو چٹنی پیستے ہیں. پکنے سے ذرا پہلے اتار کر مربع ڈالتے ہیں. یہ بھی کچا ہوتا ہے اور ایک قسم کا کھانے کا لذیذ چیز بنا لی جاتی ہے. کچے آم کا اچار ڈالتے ہیں. کبھی چیر کر اسے سکھاتے ہیں، جسے کھٹائی یا آم چور کہتے ہیں. اس کا بھی اچار ہوتا ہے جو بہت مزیدار ہوتا ہے. آم آدمی ہی نہیں کھاتے، بعض جانور بھی اسے بڑے مزے سے کھاتے ہیں. خصوصاً طوطے تو اس پر ایسے گرتے ہیں جیسے پھول پر بلبل. جب آم پر رنگ آتا ہے، طوطوں کے جھنڈ آتے ہیں اور اپنا من بھاتا کھانا کھاتے ہیں. اس سے درخت کے مالک کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے وہ ان سے بچانے کو آدمی نوکر رکھتا ہے جو انہیں درخت پر بیٹھنے نہیں دیتا. روئی. ہمارے تمہارے پہننے کے کپڑے اکثر روئی کے ہوتے ہیں جو ایک پودے کے پھل میں سے نکلتے ہیں. اسے روئی یا کپاس کا پودا کہتے ہیں. وہ 3-4 فٹ اونچا ہوتا ہے. اس کے پتے کٹوا پنجے جیسے سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں. ہلکے زرد پھول آتے ہیں. گول نکیلا سا سبز پھل اس پر لگتا ہے جس کے اندر 3-4 خانے ہوتے ہیں. جب یہ پھل پک کر کھل جاتا ہے تو انہی خانوں میں سے سفید ریشم سی ایک چیز نکلتی ہے. وہی روئی ہے جو بنولوں کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے. کھیت میں عورتیں یا مرد اس کو چنتے ہیں. بیلنے میں بیل کر روئی کو بنولوں سے الگ کر لیتے ہیں. بنولے گائے، بھینس، بکری کو کھلاتے ہیں. اس سے وہ دودھ بہت دیتی ہیں، گھی زیادہ نکلتا ہے. بیلوں کو بھی کھلاتے ہیں جو انہیں کھا کر خوب موٹے ہو جاتے ہیں. بعض دواؤں میں بھی ملاتے ہیں اور ان پر تیل ڈال کر جلاتے ہیں تو بہت خوب روشنی ہوتی ہے. روئی سے کپڑے بنتے ہیں جو امیر و غریب سب پہنتے ہیں.
ہمارے ملک میں تو اکثر موٹے کپڑے ہی بنے جاتے ہیں، مگر ولایت سے مراد انگلینڈ ہے۔ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی تھی وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، جب وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے، تو ولایت بول کر اس زمانے میں انگلستان جو انگریزوں کا ملک ہے وہ مراد لیا جاتا تھا۔ مگر ولایت میں کلوں کی بدولت، کلوں ایک کل کی جمع ہے اور مراد مشین ہے، کلوں کی بدولت۔ اچھا، اس زمانے میں عام طور پر جو کپڑے بنے جاتے تھے ہاتھ سے بنے جاتے تھے، تو مشین سے انگلینڈ میں بنے جاتے تھے، تو یہ لوگوں کے لیے تعجب کا باعث تھا کہ مشین سے بھی کپڑے بنے جا سکتے ہیں۔ مگر ولایت میں کلوں کے بدولت بہت بیش قیمت کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ لٹھا، خاصا، ململ، نین سکھ، رنگ برنگ کی چھیٹیں اور کپڑے سب انہی کلوں کے ذریعے بڑی پھرتی سے بنتے ہیں۔ وہیں سوت کاتا جاتا ہے، وہیں تانا تنا جاتا ہے، وہیں بن بنا کر تہ کرایا تھان تیار ہو جاتا ہے، وہیں دھل کر دودھ کی طرح سفید کپڑا بن جاتا ہے، وہیں جس رنگ کا چاہو رنگ جاتا ہے۔ غرض عجب تماشا ہوتا ہے۔ اگرچہ اب ہمارے ملک میں بھی بعض جگہ کپڑا بننے کی کلیں چلنے لگی ہیں، مگر نہ تو ان میں اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے اور نہ اس کی بہت بکری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے کارخانوں کی مدد کریں اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ایسے کارخانے جاری ہوں تاکہ ہمارا ملک بھی کچھ مال و دولت میں ترقی کرے۔